بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کو ہیری پوٹرز اینڈ فلاسفرز اسٹونز کی اردو میں سمری بتاؤں گا، جو کہ جے کے رولنگ کا پہلا ناول ہے۔ اس کی آج میں آپ کو سمری بتاؤں گا۔ اس سمری کو سننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سے سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں۔ تو چلیں یہ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ ناول جے کے رولنگ کا پہلا ناول ہے جو کہ 1997 میں پہلی دفعہ پبلش ہوا تھا۔ یہ ناول بہت ہی مقبول ہوا اور اس کے بعد ایک مکمل سیریز تیار کی گئی، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے کہ ہیری پوٹر دا فلاسفرز اسٹون یہ سیریز کا پہلا ناول تھا۔ اس کے بعد دا چیمبر آف ہیری پوٹر اینڈ دا چیمبر آف سیکریٹس، ہیری پوٹر اینڈ دا پریزنر آف ازکابن، ہیری پوٹر اینڈ دا گوبلٹ آف فائر، ہیری پوٹر اینڈ دا آرڈر آف دا فونکس، ہیری پوٹر اینڈ دا ہاف بلڈ پرنس اور ہیری پوٹر اینڈ دا ڈیتھلی ہالوز۔ یہ سیریز مکمل تیار کی گئی کیونکہ اس کے مشہور ہونے کی وجہ سے ایک مکمل سیریز بنائی گئی، تو یہ ناول جو ہے وہ بہت مقبول ہوا۔ اس ناول کی مقبولیت کی وجہ میجیکل ریئلزم ہے۔ اس ناول میں فینٹیسی، امیجینیشن اور حقیقت کو مکس کر کے پیش کیا گیا ہے۔ ناول کے آغاز میں سب سے پہلے مسٹر ڈیورسلے کا رول ہے، جو کہ اس ناول کے ہیرو ہیری پوٹر کا انکل ہے۔ جب مسٹر ڈیورسلے اپنے آفس جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں بہت سی عجیب و غریب چیزوں اور واقعات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک بلی یعنی کہ کیٹ سڑک پر ایک میپ کو پڑھ رہی ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ وہی بلی جو کہ میپ کو پڑھ رہی تھی اب سڑک پر لگے ٹریفک سائن کو پڑھ رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، اور جب واپسی پر وہ اسی بلی کو دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ بلی اب دیوار پر بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کچھ سٹرینجرز جنہوں نے بڑے بڑے کلوکس یعنی کہ چوگے یا جبے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہیری پوٹر کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ آخرکار یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈارک وزرڈ جس کا نام وولڈمورٹ ہے، اس نے ہیری پوٹر کی ماں لیلی اور باپ جیمز کو قتل کر دیا ہے۔ ہیری جو ہے وولڈمورٹ ہیری کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا، لیلی اور جیمز کے بیٹے کو، لیکن وہ اسے قتل نہیں کر پایا اور وہ اس سے ہیری پوٹر اس ڈارک وزرڈ سے بچ جاتا ہے۔ لیکن ہیری کے ماتھے پر ایک اسکار بن جاتا ہے جو اسے اس ماضی کے واقعے کو یاد رکھنے میں مدد دیتا ہے اور اسے حساس بنا دیتا ہے، بہت زیادہ سینسٹیو۔ جب کوئی اسے نفرت سے دیکھتا ہے تو وہ اسکار اسے تکلیف دینے لگتا ہے، جیسے کہ پروفیسر سنیپ جب اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ یہ اسکار جو ہے ہیری کے ماتھے پر یہ اسے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، جلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہیری 10 سے 11 سال تک ڈیورسلے فیملی یعنی کہ اپنے انکل کے ساتھ رہتا ہے۔ اسے ڈمبلڈور اور میکگونیگل جو کیٹ بن جاتی ہے وہ وہاں ان کے گھر کے باہر چھوڑ کر آئے تھے۔ جب اس ناول کا سٹارٹ ہوتا ہے تو ہیگریڈ اسے ایک فلائنگ بائک کے ذریعے سے لے کے آتا ہے اور وہاں پر یہ جو فیملی ہے ڈیورسلے فیملی، ان کے گھر کے باہر جو کیٹ کی شکل میں تھی پہلے، اس کا نام پروفیسر میکگوناگل ہے اور اس کے ساتھ تھے ڈمبلڈور جو کہ ہیڈ ہیں ہوگورٹس اسکول کے۔ تو یہ تینوں لوگ ہیری کو اس کے انکل کے گھر کے قریب چھوڑائے تو وہ اسے اندر لے گئے اور اس کی دیکھ بھال کی اور انہوں نے اس کی پرورش کی، ہیری کی۔ مسٹر اور مسز ڈیورسلے اپنے بیٹے ڈیوڈلے ان کا بیٹا ہے، وہ بہت لاڈلا ہے، اس کو بہت پیار کرتے ہیں اور ہر خواہش پوری کرتے ہیں، لیکن جو ہیری ہے اس کے ساتھ یہ نوکروں کی طرح کا سلوک کرتے ہیں، اسے کپ بورڈ میں سونے کے لیے جگہ دیتے ہیں اور گھر کا سارا کام کرواتے ہیں۔ ایک دن ڈمبلڈور کی طرف سے ہیری کے لیے خط آتا ہے، لیکن مسٹر ڈیورسلے وہ خط اسے پڑھنے نہیں دیتا۔ پھر 12 خط آتے ہیں، جب وہ ان کو بھی جلا دیتا ہے تو پھر سینکڑوں خط
آ جاتے ہیں۔ تو ان خطوں سے گھبرا کر وہ پہلے ایک ہوٹل میں چلے جاتے ہیں ڈیورسلے فیملی، اس کے بعد ایک لائٹ ہاؤس میں وہ رات گزار رہے ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے وقت ایک دیو قامت شخص جس کا نام ہیگریڈ ہے، یہ ایک جائنٹ ہے، وہ وہاں پر آ جاتا ہے اور ہیری کو اس کی 11ویں برتھ ڈے جو ہے 11th برتھ ڈے وش کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لندن لے جاتا ہے۔ وہاں سے وہ جادو کی چھڑی اور کچھ اور ضروری سامان خریدتے ہیں اور جادوگروں کی جو بینک ہے وہاں پر بھی جاتے ہیں۔ پھر ہیری اسٹیشن نمبر 9:45 سے ہاگورٹس جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات مستقبل کے دوستوں یعنی رون ویزلے اور ہرمائنی گرینجر سے ہوتی ہے۔ تمام لوگ ہاگورٹس اسکول میں پہنچ جاتے ہیں۔ ڈمبلڈور جو کہ اس اسکول کے ہیڈ ہیں انہیں افتتاحی تقریر جو ہے سناتے ہیں اور انہیں اسٹوڈنٹس کو مطلب کہ خبردار کرتے ہیں کہ 3rd فلور کے کوریڈور اور فوربیڈن فارسٹ میں جانا ان کے لیے سختی سے منع ہے اور وہاں جانے والے کو سخت سزا دی جائے گی۔ پھر ہر اسٹوڈنٹ کے سر پر ایک ٹوپی رکھی جاتی ہے، یہ ٹوپی والا سین ہے۔ ٹوپی بولتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کا فلاں گروپ ہے، 4 گروپ ہیں اور ان 4 گروپ میں سے یہ اسٹوڈنٹ کس گروپ میں جائے گا۔ ہیری، رون اور ہرمائنی گرینجر جو ہیں وہ گریفنڈور جو ہے گروپ اس میں چلے جاتے ہیں اور ہیری کا حریف جو ہے جس کا نام مالفوئے ہے، ڈریکو مالفوئے، وہ جو ہے وہ سلیدرین جو گروپ ہے اس میں چلا جاتا ہے۔ اس کا یہ مالفوئے جو ہے وہ ڈریکو مالفوئے یہ اس وجہ سے ہیری کا حریف بنا، وہ چاہتا تھا کہ جو ہرمائنی گرینجر ہے اور جو رون ہے وہ غریب ہیں اور ہیری جو ہے ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تو اسے امیر لوگوں کے ساتھ یا امیر لڑکوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہی اپنے جو دوستوں کے ساتھ ہی امیر ہوں ان کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے۔ مالفوئے جیسے امیر لوگوں سے دوستی رکھنی چاہیے نہ کہ غریب سے، تو یہ تھا اس کا آئیڈیا، اس وجہ سے وہ اس کے خلاف ہو گیا۔ ایک دن جب تمام اسٹوڈنٹ بروم سٹک کو اڑانے کی ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں، یہ ہے بروم سٹک جو انسیڈنٹ، بروم سٹک فلائنگ انسیڈنٹ۔ جب تمام اسٹوڈنٹس اس میں ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں تو ٹریننگ کے بعد ان کے جو ٹیچر ہوتی ہے وہ جب کسی کام سے واپس جاتی ہے تو مالفوئے جو ہے ایک لڑکے کی بال جس کا نام نیویلی ہے اس کی بال کو چھین کر بھاگ جاتا ہے اور بروم سٹک کو اڑا کر دور بھاگ جاتا ہے۔ جب وہ لڑکا اس کے پیچھے جاتا ہے تو اس سے وہ سٹک اڑائی نہیں جاتی اور وہ گر کر اپنے چوٹ لگوا لیتا ہے۔ تو اس واقعے کے دوران ہیری جو ہے اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے بال چھین کر لاتا ہے، تو بڑی مہارت کا وہ سامنا جو ہے وہ بڑی مہارت سے اس کا مقابلہ کرتا ہے اور اس کی جو ہے وہ اسے شرمندگی دلاتا ہے۔ اس کی جو مہارت کو دیکھ کر میکگونل جو ہے اسے کوئڈتھ جو ہے اس کی ٹیم میں سیکر کے طور پر منتخب کر لیتی ہے اور جب میچ ہوتا ہے تو یہ بہت اچھی کارکردگی دکھاتا ہے اور پرانے تمام ریکارڈوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ پھر کرسمس آ جاتی ہے، کرسمس ایونٹ ہے۔ کرسمس کے دوران تمام جو ہے وہ بچے ان کے گھروں سے ان کے والدین نے مختلف چیزیں اور کھانے کا سامان جو ہے وہ بھیجا ہوتا ہے، تو رون ویزلے کے لیے بھی سویٹر اور دوسری چیزیں آئیں تو اس کی والدہ نے اس کے لیے بھی ہیری کے لیے بھی کچھ چیزیں کرسمس پہ بھیجیں۔ تو اس کے باپ کی طرف سے جو ہے اسے ہیری کو جو ہے اس کے باپ کا جو پرانا کلوک ہے انویزیبل کلوک ملتا ہے، وہ انویزیبل کلوک کے ذریعے سے لائبریری میں جاتا ہے۔ اس لائبریری میں وہ کتابیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے جن کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ یہ جو باؤنڈریز ہیں، یہ جو لاز ہیں ان کو توڑتا ہے۔ اور اسی طرح وہ جو 3rd کوریڈور ہیں جہاں پہ 3 ڈاگز ہیں اور یہ جب کلوک جو ہے انویزیبل کلوک پہن کر جاتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ سورسر سٹون کی رکھوالی کر رہے ہیں، سورسر سٹون ادھر ہی ہے، اور جو کوئرل ہے جو کہ چیلا ہے
شیطان کا اور وولڈرمورٹ کا، وہ اور وولڈمورٹ جو ہیں اسے چرانا چاہتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ جدوجہد شروع، ہیری اس کو پانے کی جدوجہد شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک کمرے میں جاتا ہے انویزیبل کلوک پہن کر، تو اس کمرے میں اسے ایک مرر آف ایریز ملتا ہے۔ مرر آف ایریز ایک ایسا مرر ہے، انسان اس میں جو کچھ انسان کی خواہش ہے اس میں انسان کو وہی دکھائی دیتا ہے۔ ادھر رائٹر نے یہ کہنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ آور وشز شیپس آور آئیڈینٹیز، کہ ہماری جو خواہشات ہوتی ہیں وہی ہماری پہچان کو تخلیق کرتی ہیں، ظاہر کرتی ہیں۔ اس کے بعد ڈمبلڈور اسے دیکھ لیتا ہے، یہ شیشے کے قریب اسے اپنے ماں باپ دکھائی دیتے ہیں زندہ حالت میں، تو ڈمبلڈور اسے کہتا ہے کہ ان چیزوں کی خواہش کرنی چاہیے، خواہش وہ ہو جو کہ اوور بلاؤن نہ ہو، جو کہ محدود ہو اور جس کا حصول ممکن ہو، اور انسان کو خواہشات کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ سورسر سٹون کی تلاش میں اپنی جدوجہد جو ہے وہ اس کو تیز کر دیتا ہے۔ یہ ہرمیونی گرینجر اور رون کے ساتھ سورسر سٹون کی تلاش میں جاتے ہیں۔ اس کا مقابلہ جو ہے وہ وولڈمورٹ سے ہوتا ہے، اور وولڈمورٹ اور یہ ایک ایسے کمرے میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مرر آف ایریز ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں یعنی کہ وولڈمورٹ اس سے ہیری سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اس شیشے میں کیا چیز دکھائی دے رہی ہے، تو وہ اسے غلط بتاتا ہے، لیکن اسے وہ سورسر سٹون جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ جیسے ہی یہ شیشے میں وہ دیکھتا ہے تو اس کی جیب میں وہ سورسر سٹون جو ہے یا فلاسفرز سٹون وہ اس کی جیب میں آ جاتا ہے۔ تو جب اس کی جیب میں آ جاتا ہے تو وہ جو اسے ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے پکڑنے کی، وولڈمورٹ ہیری کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، جب اسے ٹچ کرتا ہے تو وہ راکھ ہو جاتا ہے، جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس ناول کا اختتام ہوتا ہے تو یہ ایک ہاسپٹل میں ہوتا ہے، جہاں پر ڈمبلڈور بتاتا ہے کہ اس نے اسے کس طرح وولڈمورٹ سے بچایا اور اس سچویشن سے کس طرح اسے نکال کر لائے گئے۔ تو دوستو یہی تھی اس ناول کی سمری۔ اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔